دیجیے یا پھر چلے جائیے، یا رستہ بدل دیجیے یا پھر واپس چلے جائیے، ادھر 4000 فوجی چند سپاہی آپ کے پاس ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس نے یہ کہا کہ حضور آگے موت کھڑی ہے، آپ نے فرمایا آفا بالموت تو خوفنی، تو مجھے موت سے ڈراتا ہے؟ اب ذرا جملہ سنیے، اس کو التاریخ فی الکامل تاریخ طبری کے اندر بحوالہ اس کو ذکر کیا گیا۔ فرمایا آفا بالموت تو خوفنی، اور تو مجھے موت سے ڈراتا ہے؟ موت تو معمولی سی شے ہے، کوئی اس سے بڑی چیز ہو تو وہ بھی حسین کے سامنے لا کے پیش کر دو، یہ تو معمولی سی شے ہے۔ اور پھر اس وقت آپ نے وہ حدیث پڑھی کربلا کے میدان میں، ہر لشکر سامنے کھڑا ہے، اور آپ نے وہ واقعہ بیان کیا، کہا کہ ایک لشکر جب مدینے سے چلا اور ایک صحابی رسول اس کے اندر تھے، جب وہ لشکر نکل رہا تھا مدینے سے، اس صحابی رسول کا بھائی سامنے آ گیا اور کہا کہاں جا رہے ہو؟ آگے موت ہے، مر جاؤ گے، آگے نہیں جاؤ۔ تو حسین بن علی میرے امام نے فرمایا، جو اس وقت اس صحابے نے اپنے بھائی کو جواب دیا تھا، وہ آج میں تجھے جواب دے رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا سعمدی، میں گھبراؤں گا نہیں۔ سبحان اللہ کہیے ذرا۔ اور چونکہ نوجوان تھے، وما بالموت عار علی الفتى، کہتے اس لیے کہ نوجوان کو کبھی موت سے شرم نہیں آتی، میں آج پیچھے نہیں ہٹوں گا، میں گھبراؤں گا نہیں، کیونکہ جو نوجوان ہوتا ہے اس کو کبھی بھی شرم نہیں آتی۔ اور پھر فرمایا اذا ما نوى حقا، جب کہ میری نیت سچی ہے، وجاہد مسلمان، اور جھنڈا جہاد کا اسلامی میرے ہاتھ میں ہے، تو پھر مجھے کس چیز کی پرواہ ہے؟ میں تو نانا کے دین کو بلند کرنے کے لیے، دین کو بچانے کے لیے، جو اسلامی حدود پامال ہو رہی ان کا تقدس دوبارہ بحال کرنے کے لیے میں رواں دواں ہو رہا ہوں، لہذا میں موت سے ڈرتا نہیں۔ اور پھر فرمایا اس لیے کتنے نیزے لگیں گے، کتنی برچھیاں لگیں گی، کتنے تیر لگیں گے، مجھے اس کا تو کوئی اندازہ نہیں، لیکن دو باتیں ضرور ہوں گی، یا تو شہید ہو جاؤں گا یا پھر بچ جاؤں گا۔ اور پھر فرماتے ہیں اور ان عشت، اگر میں زندہ بچ گیا، لم علم، تو پھر کہتے ہیں مجھے شرمندگی نہیں ہوگی۔ اگر زندہ بچ گیا تو شرمندگی، اور اگر موت آ گئی تو نانا کے دین پر جام شہادت نوش فرما لوں۔ یہ حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ دیکھیے، اللہ اکبر۔ اور پھر حضرت حر کو جو آپ نے جملے کہے جو کہ تاثیر بن کر اس کے سینے میں پیوست ہو گئے، فرمایا کفا بک موتن انت ذل و ترغما، فرمایا تیرے لیے ذلت کافی جو تیرے دل میں ہے، اور تو اسی ذلت میں رہے گا۔ اگر ایسے مر گیا نا ان کی طرف تو پھر تو ایسے ہی رہے گا۔ تو تاریخ بھی گواہ ہے کہ انہوں نے اپنے گھوڑے کو ایڑی مار کے امام علی مقام کی طرف آگے تھے، جس طرف ان کے رفقا موجود تھے ایڑی مار کے اس طرف آگے تھے، اور دامن حسین کو آپ نے اس وقت بھی تھاما تھا۔ اور تاریخ میں علماء لکھتے ہیں اس وقت بھی آپ نے کہا تھا کہ آج اگر میں توبہ کر کے آپ کی طرف سے شہید ہو جاؤں تو کیا میری بخشش کی امید ہے؟ فرمایا ہاں، میں اپنے نانا کی بارگاہ میں تیری شفاعت کروں گا۔ سبحان اللہ۔ یہ حر تھے جن کو آپ نے ایسے الفاظ کہے اور وہ گھوڑے کو ایڑی مار کے اس طرف آ گیا۔ یہ وہی مثال ہے، حضور نے فرمایا کہ میری اہل بیت کی جو مثال ہے نا، کشتی نوح کی طرح ہے۔ فمن رقیبہ فقط نجا، جو اس میں سوار ہو گیا نجات پا گیا، اور جو پیچھے ہٹا غارہ کا، حالہ کا مفہوم الفاظ، تباہ ہو گیا، ہلاک ہو جائے گا۔ یزیدیوں کی طرف حر تھا، تباہی کی طرف تھا، لیکن کشتی نوح، کشتی اہل بیت میں سوار ہوا، نجات پا گیا۔ ادھر سے نکل کے بس سامنا تھا، یزیدی فوج اس طرف کھڑی تھی، حسینی لشکر اس طرف کھڑا تھا۔ حضرت حر نے اپنے گھوڑے کی ایڑی کو مارا اور وہاں سے بھاگتے ہوئے امام حسین کے رفقا میں شامل ہو گئے اور جام شہادت نوش فرما گئے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اور پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی اس تربیت کا ثبوت دیا جو سرکار نے دی تھی۔ فرمایا کہ ما یجد شہید من القتل الا کما یجد احدکم من القرصۃ، فرمایا شہید کو تو اتنا درد بھی نہیں ہوتا کہ جتنا ایک چونٹی کاٹنے سے ہوتا ہے۔ ایک چونٹی جب کاٹتی ہے جتنا درد ہوتا ہے نا، شہید کو اتنا ہوتا ہے، اس سے بھی کم ہوتا ہے۔ ہائے 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 ہائے۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کا مطلب کربلا میں سمجھایا اور بتایا کہ ادھر آؤ، شہید ہو جاؤ، پھر اتنا درد ہوگا کہ جتنا چونٹی کاٹتی ہے۔ اور پھر یہ نبی پاک علیہ السلام کے علم کا ادراک دیکھو، درد آپ کو ہو، درد مجھے ہو،
مجھے پتہ ہے کہ کتنا درد ہے، اسے پتہ ہے کہ کتنا درد ہوتا ہے۔ اس لیے کہ جب کوئی شہید ہوتا ہے اس کو تو اتنا موقع نہیں ملتا کہ وہ بتا سکے کتنا درد ہوتا ہے، لیکن مصطفیٰ کریم نے غیب کی خبر دی، کیونکہ یہ جان ہے جہان کی، انہیں پتہ کہ کتنا درد ہوتا ہے۔ فرمایا جتنا چونٹی کاٹتی اتنا درد ہوتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا، وہ جام شہادت نوش فرما لیتا ہے، رب کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قربان ہو جائیے، خدا کی قسم کیا مرتبہ، کیا مقام ہے آپ کا۔ آئیے یہ جو ضمناً جو بات میں نے عرض کی، کمال نبوی ہے یہ، اور اس کو پچھلے جمعے ہم نے ثابت بھی کیا تھا صحیح حدیثوں سے کہ حضور خود عبداللہ ابن عباس نے خواب کے اندر دیکھا، حضرت ام سلمہ نے دیکھا کہ نبی پاک علیہ السلام خود میدان کربلا میں گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس وہ فرماتے ہیں بخاری شریف کے اندر کہ سرکار کے بال گرد غبار تھے، مٹی لگی ہوئی تھی، اور چہرے مبارک کے اوپر اثرات سے غمگین ہونے کے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ تو فرمایا کہ آج حسین کے خون کو جمع کر رہا ہوں، ھذا دم حسین و صحابی او کما قال اسلام، جو حسین اور اس کے اصحاب کا خون ہے جو میں صبح سے جمع کر رہا ہوں۔ یعنی اتنا پیار، اتنی محبت کہ حضور خود وہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں اور جلوہ گر ہوئے ہیں۔ آئیے دیکھیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت خطبہ پڑھ رہے تھے، یہ 9 اور 10 محرم الحرام کی درمیانی رات تھی، عشاء کی نماز پڑھی اور سب سے بڑے خیمے کے اندر میٹنگ کی، تمام اپنے اصحاب کو اور خاندان والوں کو وہاں بلا کر، اور پھر جو الفاظ آپ نے ذکر کیے خدا کی قسم وہ الفاظ بڑے غور سے سننے والے ہیں۔ دیکھیے انسان امن میں بیٹھا ہو، سکون کی برسات ہو، اور چاہتوں کے پھول ہر طرف سے اس کے اوپر نشاور ہو رہے ہوں، انجمن آرائی ہو، تو انسان بڑے اچھے جملے بولتا ہے، لیکن جب موت منہ کھول کے کھڑی ہو سامنے اور دشمن خون پینے کے لیے چاروں طرف گھوم رہے ہوں، ہر طرف سے کانٹے چبھ رہے ہوں، مصیبتیں ابھر رہی ہوں، دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف مصیبتیں سامنے کھڑی ہوں، اور بندہ سارے الفاظ اس وقت بھول جاتا ہے۔ خدا کی قسم قربان جاؤں فصاحت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ، کربلا کے اس ماحول میں جہاں اجنبیت بھی ہے، جہاں پردیسی بھی ہے، رات کی تنہائی میں عشاء کے 2 نفل پڑھ جانے کے بعد جہاں کہ یزیدیوں کے دور دور سے گھوڑوں کے سموں کی آواز بھی آ رہی تھی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اصحاب کو بٹھاتے ہیں اور بٹھا کر فرمانے لوگوں میں وہ حسین ہوں، خوشی اللہ دے تب بھی اس کا شکر کرتا ہوں، غم دے تب بھی اس کا شکر ادا کرتا ہوں۔ یہ خطبہ پڑھ رہے تھے کہ میں کون ہوں، اور پھر فرمایا اگر پھول برسیں تب بھی سبحان اللہ کہتا ہوں، اگر غم آئیں تب بھی الحمدللہ کی تسبیح پڑھتا ہوں، اور پھر فرمایا میں وہ نہیں ہوں کہ میری عزت و توقیر مسجد نبی شریف کی ممبر پر ہو، لوگ میرے ہاتھ چومیں تو میں سبحان اللہ کہوں، اور یزیدی گالیاں دیں تو میں اللہ کی بارگاہ میں شکوہ شکایت کروں، نانا میں وہ نہیں ہوں۔ فرمایا میں کون ہوں؟ میں نانا جی کی گود میں بیٹھا ہوا ہوں، میں اپنی نانا کی گود میں پلا ہوں، میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا تربیت یافتہ ہوں، میری رگوں میں میرے نانا کا خون ہے، میری رگوں میں مولا علی کا خون ہے۔ یہ باتیں ہو رہی تھی، پھر فرمایا آج موت دائیں بائیں منہ کھولے کھڑی ہے تو میں شکایت کر دوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھو میں وہ حسین ہوں کہ ہر وقت ہر لمحہ کوئی بھی وقت جیسا بھی ہو ہر وقت اپنے رب کی تعریف کرنے والا ہوں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ یہ خطبہ پڑھنے کے بعد اب کتنا حوصلہ ہے، خدا کی قسم یہ وہی حدیث ہے جس کو حضور نے فرمایا کہ ام الحسین فلاح جرا تھی، اے میرے لختے جگر، اے میرے جگر کے ٹکڑے، میری بیٹی فاطمہ تو کہتی تھی شہزادوں کو دو، حسین کو جا میں نے اپنی شجاعت جرت عطا فرما دی ہے۔ یہ جرت دیکھیے، شجاعت دیکھیے۔ آپ نے جو ساتھیوں کو خطبہ دیا تو خطبے کے اندر آپ نے ارشاد فرمایا اس وقت دنیا میں تم سے بڑھ کر کوئی بھی وفادار نہیں، تم مدینے سے میرے ساتھ کوفے میں آئے، حالانکہ خط لکھ کر بلانے والا کوئی اور ہے، جانے والا کوئی اور ہے، آنے والا کوئی اور ہے، لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا لیکن تم مدینے سے میرے ساتھ چلے ہو، تم نے میرا دامن نہ چھوڑا۔ سبحان اللہ۔ کہتے فجزاکم اللہ جمیعا عنی خیرا،
اللہ تم سب کو اس کا بہترین جزا عطا فرمائے۔ یہ بات کرنے کے بعد الکامل کے اندر باقاعدہ یہ الفاظ موجود ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں وہ ہوں کہ میرے اور میرے بھائی حسن کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا انتما سید شباب اہل جنہ، تم دونوں اہل جنت کے نوجوانوں کے سردار ہو، وقرۃ عین اہل سنتی، اور تم دونوں اہل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔